اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللیگل ایکٹیویٹیز کے بارے میں اور اب اقامت کتنے سال کے لیے بند کر دی گئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رازق عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرپ ٹورز اینڈ ٹورزم یوٹیوب چینل۔ 13 اپریل 2022 بدھ کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کا دن اچھا گزرے۔ ناظرین، سٹارٹ میں ہی آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شاید کہ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو، آپ لوگ سپیڈ ڈبل کر کے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ہمارے پاکستانی یا افغانستان کے جو ہمارے ہمسائے ہیں یا انڈیا بنگلہ دیش۔ ہم لوگ جب کسی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہمیں اس ملک کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ ہم اس ملک کو اپنی ملک کی طرح ٹریٹ کریں کہ اب تو ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں، ہمارے پاس اقامت ہے، اب تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے یہ ہمیں۔ تو اس طرح بالکل نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں استنبول میں پاکستانی کچھ ینگ کہہ سکتے ہیں، کمیونٹی کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے استنبول میں پروٹیسٹ کیا۔ کس وجہ سے کیا وہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ کس وجہ سے کیا، لیکن پروٹیسٹ کیا اور ان کو پولیس نے گرفتار کر کے بعد میں ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ترکی جب پاکستان سے ہمارے پاکستانی بھائی یا افغانستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ ترکی ہمارا برادرانہ ملک ہے، اسلامی ملک ہے اور ہم لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ترکی الحمدللہ مسلمان کنٹری ہے۔ ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو مسجدیں ملیں گی، ہر جگہ پہ آپ لوگوں کو یعنی حلال کھانے ملیں گے، لیکن ہم پاکستانی جب یہاں آتے ہیں، اقامت لیتے ہیں یا اللیگل آتے ہیں تو ہم ایسے ٹریٹ کرتے ہیں دوسری کنٹری کو جیسے کہ یہ ہماری اپنی کنٹری ہے۔ صرف ترکی کی بات میں نہیں کر رہا، میں عرب کنٹریز میں بھی یہی رہ چکا ہوں اور یہی حال ہوتے ہیں۔ یو کے تو ویسے وہاں پہ فریڈم ہے، آپ آواز بلند کر سکتے ہیں، امریکہ میں کہیں بھی۔ تو لیکن ترکی، آپ لوگ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی تھوڑی سی ان کنٹریز سے مختلف ہے۔ یہ ان سے زیادہ محب وطن ہیں اور ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں اپنی کنٹری کو، اور ان کی خود اپنی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی مسئلے مسائل نہ کھڑے ہو، اور جو باہر کے لوگ جب مسئلے مسائل کھڑے کرتے ہیں تو پھر ان کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور ان کے خلاف یہ میڈیا میں بھی اور گراؤنڈ ریئلٹی میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ یعنی ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو پچھلے دنوں جو پروٹیسٹ ہوا تھا، اگر آپ لوگوں نے پھر کبھی کسی وجہ سے کسی کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ جس سٹی میں بھی ہیں، اگر آپ انقرہ میں ہیں، برسا میں ہیں، استنبول میں ہیں، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے ایک لیٹر لکھنا ہے وہاں کے والی کو کہ ہم نے استنبول کی بات اگر ہم کریں کہ ہم نے استقلال جادے پہ جو ہے وہ پروٹیسٹ کرنا ہے، یا ہم نے دورت لیونت میں پاکستانی کونسلیٹ کے سامنے پروٹیسٹ کرنا ہے، ہمیں وہاں پہ اجازت دی جائے۔ تو والی آپ سے ایک پلین مانگتا ہے کہ ہمیں پلین دیں، اور کس لیے آپ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، یہ پرتشدد پروٹیسٹ تو نہیں ہوگا۔ وہ آپ سے پلین مانگتے ہیں کہ آپ کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ کون سا ہوگا اور اینڈنگ پوائنٹ جو ہے وہ کون سا ہوگا، اور کون کون سے روٹ سے آپ جائیں گے اور کتنے ٹائم کے لیے آپ کو یہ چاہیے۔ تو آپ نے وہ پوری پلاننگ دینی ہے ان کو، اس کے بعد وہ اس پہ سوچیں گے، اور آپ کو شاید آپ نے 4 گھنٹے مانگے، وہ آپ کو کہیں کہ نہیں 4 گھنٹے کافی زیادہ ہیں، آپ کو 2 گھنٹے ملتے ہیں، یہ آپ کا روٹ ہے،
آپ نے اتنا ٹائم ادھر گزارنا ہے، اتنا ادھر، اور اس راستوں سے آپ نے جانا ہے، اور ادھر آپ نے جو آپ کا اینڈنگ پوائنٹ ہے وہاں پہ آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے، اور وہاں کے بعد آپ لوگوں نے سیدھا اپنے اپنے گھروں کو چلے جانا ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ آپ نے پہلے اجازت لینی ہے۔ اگر آپ اجازت نہیں لیں گے اور آپ ترکی میں پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو پھر قانونی جو ہے اس قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور شاید کہ آپ کو یہاں سے ڈپورٹ بھی کیا جائے۔ تو ایک تو یہ بات آپ لوگوں کو سمجھانی تھی۔ دوسری بات یہ کہ میرا تو لیگل ورک سے بہت میں ٹچ ہوں، تقریباً ہر ہفتے 2-3 بار جاتا ہوں، کورٹ جاتا ہوں، پولیس اسٹیشنز جاتا ہوں۔ آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے جب فون اٹھایا اور فیس بک کھولا تو بدقسمتی سے پہلی ویڈیو مجھے ایک ایسی ویڈیو ملی کہ مجھے دکھ بھی بہت ہوا اور مجھے غصہ بھی بہت آیا۔ پھر میں نے سوچا کہ میں آج اس ویڈیو میں یہ بات بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ آج جب میں اٹھا، فیس بک کھولا، اور اس میں ایک ویڈیو جو آئی وہ تھی دو پاکستانیوں کی۔ وہ کہیں سمندر میں جا رہے تھے، یعنی کشتی میں، اور سامنے ایک لڑکی کڑی تھی۔ ان کا ارادہ یہی بتا رہا ہے ویڈیو میں، انہوں نے پہلے لڑکی کو اچھا سے زوم کر کے اس کی صحیح اسکریننگ کی اس ویڈیو میں، اور اس کے بعد کیمرہ گھما پھرا کے، اور ان کی بدقسمتی یہ تھی کہ انہوں نے اپنا فیس بھی اس ویڈیو میں دکھا دیا، جس کی وجہ سے پولیس حرکت میں آئی، کیونکہ یہاں پہ لوگ شکایت کرتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ اگر شکایت کریں، کسی بھی چیز پہ شکایت کریں، جیسے عمران خان کا پورٹل ہے پاکستان میں، اسی طرح طیب اردوان کا پورٹل ہے جیمر، وہاں پہ اگر آپ شکایت کرتے ہیں تو ودن 3 ڈیز اس پہ ایکشن لیا جاتا ہے، اور آپ کو باقاعدہ اس کے ایک ایک سٹیپ کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے آپ کی شکایت اس محکمے میں جو ہے بھجوا دی ہے، ابھی وہاں سے رپورٹ آنی ہے، جب رپورٹ آتی ہے آپ کو میل آتی ہے کہ وہاں سے ہمیں یہ خبر ملی ہے، اور اس کے بعد فردر جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے جاتے ہیں۔ تو کسی نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی ٹک ٹاک پہ، کسی ترکے نے یا کسی پاکستانی نے شرارت کی ہوگی، وہ جو ہے اس پہ شکایت ہوئی ہے میرے خیال میں، اور پولیس حرکت میں آئی ہے، ان بندوں کو گرفتار کیا ہے، اور اس نیوز میں باقاعدہ پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے، یہ بھی اسلامی کنٹری ہے، یہاں پہ تھوڑی آزادی اگر ان لوگوں نے اپنے عوام کو دی ہے تو چھوڑیں ان کو اپنے حال پہ۔ اگر کوئی تنگ کپڑے پہن رہا ہے، کوئی کھلے کپڑے پہن رہا ہے، کوئی فل پہن رہا ہے، کوئی نہیں پہن رہا، تو آپ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، اور ان چیزوں سے آپ جو ہے ذرا گریز کریں، تاکہ نہ آپ کو مسئلہ ہو اور نہ آپ کے ملک کا نام بدنام ہو۔ مجھے آج بہت غصہ آیا، اس لیے میں نے جو ہے، یہ پہلے کیس نہیں ہے کہ میں اس کو فیس کر رہا ہوں، یہ تقریباً بہت ہوتے ہیں۔ پچھلے مہینے میں گیا تھا ایک ہمارے پڑوسی ملک کا لڑکا، صرف اس نے ایک لڑکی کو پیچھے سے تھوڑا سا ٹچ کیا، وہ ویڈیو میں نے کورٹ میں خود دیکھی، صرف معمولی سے ٹچ کیا تھا، اور اس لڑکی نے اتنا شور مچایا تھا کہ وہ لڑکا اب جیل میں، اس پہ باقاعدہ کیس چڑھ گیا۔ تو ان چیزوں سے آپ لوگ جو ہے تھوڑا گریز کریں، نہ اپنے کام خراب کریں، نہ اپنے ملک کا نام خراب کریں۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کو تھوڑی سی قانونی چیزیں بتائیں۔ اب آتے ہیں اقامت کے بارے میں کہ اقامت کی سچویشن کیا ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے آپ لوگوں کو شاید کہ فیبروری میں بتایا تھا کہ اب جن ایریاز میں 25% فارنرز ہوں گے وہاں پہ اب اقامت نہیں ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا، اور اقامت فیبروری میں تو اینڈ تک کچھ ملنا شروع ہو گئی تھی، اور کچھ کینسلیشنز بھی شروع ہو گئی تھی، لیکن مارچ میں یہ سلسلہ جو ہے کینسلیشن کا تقریباً 90-95% پہ پہنچ گیا۔ کل
ایک خبر آئی جس میں نے وہ بات کی تھی جنوری کے اینڈ میں یا فیبروری میں کہ اب جو ہے جس ایریا میں 25% فارنرز ہوں گے ان ایریاز میں جو ہے وہ اب اقامت نہیں ملے گی. اس کی تصدیق بھی ہو گئی اور ساتھ میں ایک اور ڈیولپمنٹ ہو گئی جس کے بارے میں ابھی آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا کہ اب ترکی میں اقامت لینا ناممکن ہے، بلکہ گورنمنٹ نے اس پہ باقاعدہ بین لگا دیا. اب جو ہے وہ اقامت نہیں دے رہے اور صاف صاف کہہ دیا ہے کہ 3 سے 4 سال تک ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم فارنرز کو جو ہے وہ اقامت دے دیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے وجہ پہ بات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے سٹیز کو اب جو ہے وہ بین کر دیا گیا، مکمل بین کر دیا گیا ہے، اور کون کون سی سٹیز میں ملے گا وہ بھی 50-50 ہے. یہاں پہ تقریباً 2014 میں جو ہے وہ گوچ ادارہ بنا ہے. اس سے پہلے یہ یابانجی شعبے تھا، ابھی بھی یابانجی شعبے کہتے ہیں، لیکن گوچ کا نام جو ہے وہ اس کو 2014 میں دیا گیا. اس سے پہلے اس کو یابانجی شعبے کا نام ہم لیتے تھے جب میں 2010 میں آیا تھا. تو 2014 میں اس کو یابانجی شعبے کا نام دیا گیا اور اس چیز کو سسٹمائز کیا گیا، سسٹم رکھے گئے. پہلے ہم ہاتھ سے فارم فل کرتے تھے، ہر چیز پاکستان کی طرح ہاتھ سے ہوتی تھی، لیکن اس کو 2014 میں سسٹمائز کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیریا میں وار بھی سٹارٹ ہوا اسی دوران 2014-2015 میں، اور سیرینز جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں، تقریباً اس ٹائم 20-25 لاکھ تھے، لیکن اب جو ہے وہ تقریباً 37-38 لاکھ جو ہے صرف سیرینز یہاں پہ ہیں، جن میں سے ان کے بچے پیدا کرنے کی تعداد بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، چوریاں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، کافی چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. اور بدقسمتی سے میں بھی جب کہیں جاتا ہوں تو وہ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ سیریل مسن، یعنی آپ سیریا سے ہو؟ تو پھر بعد میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں، میں سیریا سے نہیں ہوں. اور اس ورڈ پہ میں نے کہیں جو ہے لڑائیاں کی ہیں کہ بھائی آپ ہر بندے کو سیریل مسن، وہ کیا مسلمان نہیں ہے جو آپ اس طرح پوچھتے ہو؟ حالانکہ مجھے ایک فارمیسی والے نے دوائیاں تک نہیں دی، مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ سیریا سے ہو؟ تو میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کہتی ہے میں سیریا والوں کو جو ہے وہ دوائی نہیں دیتی. تو میں نے اس سے اپنی جو ہے ڈسکرپشن لے لی اور میں نے کہا نالا تو تم پہ، میں سیرین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں پاکستانی ہوں اور یہاں کا نیشنل ہوں، اور میرے اس پہ لکھا ہے کہ سیگے کا، یعنی میرا سگورتا بھی ہے. بہرحال میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلے مسائل بن رہے ہیں یہ فارنرز کی وجہ سے بن رہے ہیں ترکی میں. اب کل کی جو رپورٹ آئی ہے، استنبول، گازنتیپ، ہتائی اور شانلو اورفا میں جو ہے، شانلو اورفا یہ وہ ایریاز ہیں جو بالکل وہاں قریب ہیں. یہاں پہ تقریباً ہر سٹی میں 3 لاکھ یا 3 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ صرف سیرینز رہ رہے ہیں. اس کے علاوہ انکارا، ازمیر، برسا، کونیا، میرسن، کلیس اور ادنا، یہاں پہ ان سٹیز میں جو ہے وہ 1.5 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ تک سیرینز رہ رہے ہیں. اور یہ تو ان کے پاس جو رجسٹرڈ تعداد ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. جو رجسٹرڈ تعداد ہے سیرینز کی صرف وہ ہے 37,61,267. یہ وہ سیرینز ہیں جو ریفیوجیز ہیں، جو ملتجی ہے یہاں پہ، اور جن کے پاس اقامت ہے ان کی تعداد ہے 2,08,223. یہ جن کے پاس اقامت ہے، جو کسی اور کنٹری سے آ کے یہاں پہ انہوں نے اقامت لی ہے، ویزا لے کے آئے ہیں اور بعد میں اقامت کے لیے اپلائی کیا ہے. اور ان میں سے تقریباً 2 لاکھ سیرینز جو ہیں وہ اب ٹرکش نیشنل بھی بن گئے ہیں. اور یہ اعلان جو ہے یہ یہاں کے جو برسر اقتدار جو پارٹی ہے انہوں نے کافی ٹائم پہلے کیا تھا، اور اس پہ کافی یعنی جو مخالفت پارٹی ہے، جو
اپوزیشن ہے انہوں نے کافی اس ٹائم بھی شور مچایا تھا، اور اب کہیں سٹیز میں جو ہے وہ اپوزیشن جیت چکی ہے، تو اب وہ ان کے ساتھ کافی یعنی گورنمنٹ بیسس پہ مسئلے مسائل کھڑے کر رہے ہیں۔ تو اب جو ہے مجبوراً گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے کہ یہاں اپوزیشن نے جو ہے وہ ایک تعداد نکالی ہے کہ اتنے لوگ آپ لوگوں نے ان کو نیشنلٹی دے دی، کیونکہ ظاہری بات ہے اگر ایک بندے کو آپ نیشنل کرتے ہیں، پہلے مجھے نیشنل کیا ہے، ٹھیک ہے میرا تو چلو سچویشن ایک الگ ہے، لیکن وہ فارنرز ہیں، وہ ریفیوجیز ہیں، اگر ان کو وہ نیشنل کرتے ہیں تو وہ تو ایک پارٹی کی طرف ہی جائیں گے بعد میں۔ تو اپوزیشن کی طرف سے یہ چیز ذرا کافی تگڑی اٹھائی گئی تھی کہ اب آپ اس چیز کو بند کریں۔ تو 2 لاکھ تک تقریباً جو ہیں وہ سیرین یہاں پہ نیشنل ہو گئے ہیں، تو وہ پھر کس پارٹی کو ووٹ کریں گے یہ تو ان کی مرضی ہے، لیکن صرف میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ہے ایک تعداد آئی ہے۔ اور جو فارنرز ابھی استنبول میں جو فارنرز رہ رہے ہیں، اس میں پاکستانی بھی، انڈین بھی، جو رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کے پاس اقامت ہے، وہ ہے جناب 5,40,000 سے اوپر۔ 5,40,000 سے اوپر صرف استنبول میں اقامت والے لوگ رہ رہے ہیں جو استنبول کی اقامت رکھتے ہیں۔ جو دوسری سٹیز سے اقامت لے کے آئے ہیں وہ میں نہیں بتا رہا، جو صرف استنبول کی اقامت لے کے بیٹھے ہیں وہ 5,40,000 سے اوپر ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ کافی مسئلے مسائل بنے ہیں۔ اب کل جو ایک نیا ڈیسیجن آیا ہے، اب اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اب ان سٹیز میں تقریباً 3 سے 4 سال تک اقامت نہیں دیں گے۔ آپ اپنے پیسے ضائع نہ کریں۔ ہاں، چھوٹے سٹیز سے اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو چھوٹے سٹیز میں آپ کو شاید کہ 50-50 چانس ہو، لیکن اب جو سٹیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں سے گوچ ادارے نے مکمل جو ہے وہ دینا بند کر دیے۔ صرف وہ 5%، میں ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ 5% سے لے کے 10% وہ ان لوگوں کو اقامت ملے گی جن کے پاس ویلڈ ریزن ہو، جن کے بھائی بہن باپ یا بیٹا یہاں پہ نیشنل ہو، اور وہ یہ ریزن پیش کرے کہ میرے بھائی نیشنل ہیں یہاں پہ اور میں ان کے پاس آتا جاتا ہوں تو ویزے کا مسئلہ ہے، مجھے اقامت دی جائے تاکہ میں سال میں 2-3 بار اپنے بھائی کے پاس وزٹ کیا کروں۔ یہ ایک ریزن ہے۔ یا کسی کا اگر بچہ پڑھ رہا ہے یہاں پہ، یہ ایک ریزن ہے۔ یا کسی کے والدین ہیں یہاں پہ، یہ ایک ریزن ہے۔ اس کے بغیر میں بینک میں پیسے رکھ لوں گا، میں جو ہے یہاں پہ گھومنے آیا ہوں، یا میں نے یہ چیز خریدنی ہے، یا میں نے یہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹی خریدنی ہے، تو اگر آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے تو پھر آپ کو کم از کم $40,000 سے $50,000 شو کرنے پڑیں گے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی یہ بندہ یہاں پہ 5-6 لاکھ لیرہ لے کے آئے اور یہاں پہ پراپرٹی خریدے گا۔ اور وہ پراپرٹی بھی اگر آپ نے واقعی خریدنی ہے تو جتنے دنوں کا آپ کو ویزا ملا ہے کوشش کریں کہ اتنے ہی دنوں میں آپ پراپرٹی خریدیں۔ اور بعد میں آپ اگر اقامت کے لیے اپلائی کرتے بھی ہیں، اقامت آپ کی کینسل آتی ہے، جو اب بہت تیزی سے کینسل ہو رہی ہے، 3-4 دنوں میں رزلٹ آ جاتے ہیں، تو آپ اپنے ویزے کی ویلیڈیٹی کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی خریدیں اور اپنی اقامت اپنی پراپرٹی کے اوپر جو ہے وہ کریں۔ لیکن ادھر بھی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ جو 18 سال سے بڑے آپ کے بچے ہیں، بچی ہے، ان کو آپ لوگوں نے جو ہے اپنی پراپرٹی میں شیئر نہیں دینے، نہیں لکھنا ان کا تھپو میں، آپ نے ٹائٹل ڈیڈ میں ان کا نام نہیں لکھنا، نہیں تو آپ سب کے جو ہے وہ اقامت کینسل ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف اپنا اور اپنی وائف کا نام، اور جو 18 سال سے کم بچے ہیں ان کے بھی نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ نے اپنا اور اپنی وائف کا نام لکھنا ہے، اور 18 سال سے جو کم بچے ہیں ان کو آٹومیٹکلی آپ کے تھرو اقامت مل جائے گی۔ اب جو کل جو ڈیسیجن آیا ہے گوچ ادارے سے، وہ ہے بالکل اقامت نہیں دینے والا۔ تو میں اب آپ کو سٹیز بتاؤں کہ کون کون سی سٹیز ہیں۔ اس میں استنبول، انکارا، انطالیہ، آئدن، برسا، چھنکلے، دزچے، ایدرنے، ہاتھائی، ازمیر،
इज़मिर भी काफ़ी लोग जाते हैं, कोजाइले, मूला, तिकिरदा, यलोवा, ये जो हैं इन सिटीज़ में मुकम्मल तौर पे जो है वो इक़ामत बंद कर दी गई है बग़ैर कोई सॉलिड रीज़न के। और इनके अलावा जो छोटे छोटी सिटीज़ हैं वहाँ पे आप लोगों ने अगर अप्लाई करनी है तो बेशक आप लोग अप्लाई करें, लेकिन वहाँ भी चांस 50-50 है। वहाँ भी आपको ये फॉर्म मिलेगी जो एडिशनल फॉर्म है कि आप इसको फिल करें। वहाँ भी यही, क्योंकि गोच इदारा एक ही है और सारे एक जैसे ही काम करते हैं। अब पहले कहीं पे क्या होता था, कहीं पे क्या, लेकिन अब वो सिलसिले ख़त्म हो गए हैं क्योंकि सारों ने हाथ उठा लिए। तो ये थी जनाब वो लिस्ट जो मैंने आप लोगों को बताई कि यहाँ पे आप लोगों ने एक इकामत के लिए अप्लाई नहीं करनी, और अगर आप करेंगे तो आप अपना टाइम, अपने पैसे और अपने लिए स्ट्रेस जो है वो क्रिएट करेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। मेरा फ़र्ज़ ये था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूं, आप लोगों को बताऊं। मेरी वीडियो को आप लोग ने अगर एंड तक देखा हो तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूं। मेरी वीडियो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, तुर्की पाइंदाबाद।